بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج 26 جنوری ہے۔ 72 سال سے ہم یوم جمہوریت منا رہے ہیں 1950 سے۔ آج کے 26 جنوری کے دن کو، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج کا دن جس میں لوگ دھویں دار تقریریں کرتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، جس میں لوگ جھنڈے لہراتے ہیں، قومی جھنڈے، ترنگا ہم لہرا رہے ہیں، سرکاری مکانات پر بھی اور غیر سرکاری مکانات پر بھی قومی ترانے گنگنا رہے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں چھٹی کر دی جا رہی ہے۔ یہ خوشیاں جو ہم منا رہے ہیں، یہ خوشیاں ہمیں کیسے ملی؟ یہ آزادی ہمیں کیسے حاصل ہوئی؟ آج یہ دن ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ دن بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی خون کے بہائے، بغیر کسی پسینے کے بہائے یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دن کے لیے ایک لمبی تاریخ ہے، لمبی قربانیاں ہیں، ہزاروں ہزار انسانوں کی جانیں ہیں، جس کے بعد آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں جن کے طفیل میں آج ہمیں یہ آزادی کا دن ملا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ہندوستان میں، آزاد ہندوستان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں ان بزرگوں کی قربانیوں کو قطعاً نہیں بھلانا چاہیے۔ مجھے معاف کیجیے اور کہہ لینے دیجیے کہ حکومتوں نے تو بھلایا ہی ان بزرگوں کی قربانیوں کو، مگر اپنوں نے بھی ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھا اور بھلا دیا۔ کیا 1757 کی جنگ پلاسی ہمیں یاد ہے؟ کیا ہمیں نواب سراج الدولہ کی قربانیاں، کیا نواب حیدر علی اور نواب ٹیپو سلطان کی قربانیاں ہمیں یاد ہیں؟ کون تذکرہ کرتا 1857 کی جہاد شاملی کا؟ کون تذکرہ کرتا ہے مسلمانوں کی قربانیوں کا؟ کون تذکرہ کرتا ہے ان علماء کی جانفشانیوں کا؟ آج کوئی تذکرہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ہم تو ان قربانیوں کو ذکر کریں، ہم تو ان واقعات کو بتائیں تاکہ آنے والی نئی نسلوں کے سامنے یہ معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف کی کیا قربانیاں ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو کیسی کیسی قربانیاں دے کر آزاد کیا ہے۔ وہ نئی نسلیں آج اس سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صرف جمہوریت کا ایک لمبا سفر جو ہوا ہے، میں اس کی طرف ایک مختصر لفظوں میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ موقع نہیں کہ میں کسی تفصیل میں جاؤں، بہت سارے حضرات و احباب تشریف فرما ہیں، مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی 24 ستمبر 1599 عیسوی کو برطانیہ سے ہندوستان میں انہوں نے قدم رکھا۔ 1599 عیسوی میں آنے کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے پیر پھیلانے اور اپنے پیر پسارنے شروع کیے۔ اپنی طاقت اور قوت اور اپنی چال بازی کے ذریعے سے وہ اس میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ مگر یہ زمانہ تھا مغلیہ سلطنت کا، اور مغلیہ سلطنت کے بادشاہ مضبوط تھے اور انہوں نے ان کو سمجھا تھا۔ اس وقت تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا، لیکن جب یہ معاملہ ختم ہوا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مضبوط بادشاہ چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اخیر کے دور میں مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ان کو داد و دہیش میں لگ گئے، انعامات سے نوازنے لگے، لیکن انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے احسان کا بدلہ احسان فراموشی سے دیا اور خود ان کے خلاف کارروائی کرنے لگے، یہاں تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بہادر شاہ ظفر کو وہیں لال قلعہ تا پالم کے لیے محدود کر دیا گیا۔ یہ کہا جانے لگا کہ حکومت جو ہے، حکومت لال قلعہ سے لے کر پالم تک کی ہے بادشاہ کی، بقیہ پورے ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہے۔ یہ دور آ گیا۔ لیکن انہوں نے جو شروعات کی، اگر آپ کو تاریخ معلوم ہو تو سب سے پہلے بنگال میں انہوں نے اپنے پیر پھیلانے شروع کیے، لیکن نواب سراج الدولہ جو 18 سالہ نوجوان تھے اور بہار، بنگال، اڑیسہ پر ان کی حکومت تھی، نواب سراج الدولہ نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ جرأت، ہمت اور حوصلے کا ایک پہاڑ تھا سراج الدولہ، انہوں نے مضبوطی سے مقابلہ کیا اور جمے رہے۔ جب میدان میں آئے
50,000 فوج لے کر آئے ان کے مقابلے میں، بڑی تعداد تھی، مگر کیا کیجیے اپنوں کی غداری، میر جعفر اس میں نکل گیا، جنہوں نے، جو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا فوج کا، انہوں نے غداری کی اور وہ انگریزوں کے ساتھ جا ملا، جس کی وجہ سے شکست مقدر ہو گئی سراج الدولہ کی، اور پھر سراج الدولہ شکست کھا کر شہید ہو گئے۔ بنگال پر ان کی حکومت ہو گئی، میر جعفر کو حکمراں بنا دیا گیا۔ ادھر پھر پورے ملک میں دھیرے دھیرے لوگ ان کو کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مصالحت کرتے چلے گئے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، اصل حکومت تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی، نام کی حکومت ان نوابوں کی باقی رہی، مگر ادھر دکن میں، اور حیدر علی سلطان ٹیپو کے والد، انہوں نے بھی سلطنت میسور کے جو بادشاہ تھے، نواب تھے، انہوں نے ادھر مقابلہ کیا اور سخت ترین مقابلہ کیا، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار مقابلہ کیا، اور اس میں جیتتے رہے اور کامیاب ہوتے رہے اور فتح حاصل کرتے رہے، مگر تیسری مرتبہ وہاں بھی میر جعفر کی طرح ایک میر صادق نکلا، جنہوں نے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ اس کے بعد پھر وہاں بھی شکست ہوئی اور سلطان ٹیپو اس میں شہید کر دیے گئے۔ سلطان ٹیپو کے شہید ہونے کے بعد خود ان لوگوں نے کہا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے، رکاوٹ اصل ختم ہو گئی، اور سلطان ٹیپو کو سب سے بڑا حریف سمجھتے تھے، انہی کی وجہ سے انہوں نے کہا آج پورا ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان ٹیپو نے کہا تھا، ان کا وہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے یہ معاملہ بڑھا اور بڑھتا رہا، دلی پر بھی قدر قبضہ ہو گیا۔ معاملہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ اس وقت ان سے ملک کو آزاد کرانا ضروری اور فرض ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف فتویٰ ہی دیا، بلکہ عملی میدان میں آئے۔ ان کے دونوں شاگرد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبدالحی، ان حضرات نے دورے کیے۔ 1818 عیسوی کا زمانہ ہے، انہوں نے پہلا دورہ شروع کیا اور 2 سال کے لیے ایک لمبا سفر شروع کیا، اور ادھر دہلی سے میرٹھ اور مظفر نگر، نانوتا، دیوبند، گنگو، سہارنپور ہوتے ہوئے روہیل کھنڈ، امروہہ، الہ آباد اور کانپور اور لکھنؤ، ان سارے علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد پوری کارکردگی آ کر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں شاگردوں نے سنایا، حضرت خوش ہوئے، اور پھر تیاری کر کے 2 سال کے لیے پھر دوبارہ اسی انداز پر نکلے ہیں، جس میں اصلاحی تقریر اور جہادی تقریر کرتے ہوئے، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے، اور اسی درمیان سفر حج بھی تھا، اور سفر حج کے بعد جب 2 سال بعد واپس آئے تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مگر اس کے بعد پھر سن 1821 میں یہ دوبارہ دورہ شروع ہوا تھا، پھر 1826 کے اندر بھی سکھوں سے زبردست مقابلہ ہوا۔ الغرض یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پشاور میں آپسی کے اختلاف اور انتشار کی بنیاد پر وہابیت کا معاملہ پھیلا کر انہیں شکست دے دیا گیا، اور پھر آپ کبیدہ خاطر ہو کر واپس تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد کی جنگ میں آپ دونوں شہید بھی ہو گئے بالا کوٹ کی پہاڑی پر۔ یہ سب سلسلہ آپ کے سامنے یہ واقعات ہیں، میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ سلسلہ باقی رہا، اور حتیٰ کہ 1857 کا معاملہ آ گیا۔ 1857 میں میرٹھ سے جو آگ لگنی شروع ہوئی، کارتوس کا معاملہ آیا، ہندو مسلم سب متحد ہو کر لڑائی شروع کی اور دلی کا رخ کیا۔ بڑے روکنے کے بعد بھی انگریزوں کے یہ نہیں رکا، اور انگریزوں کا قتل عام شروع ہوا، لیکن انگریزوں کی حکومت پورے ملک میں مضبوط تھی، ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی زمانے میں نانوتا جو ایک مرکز تھا، اور اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مقیم تھے، وہاں بھی اس انداز کا بڑا چرچا تھا، مجاہدین کی ایک بڑی تعداد وہاں تھی، فوجیوں کی، اس وجہ سے وہاں سے ایک شاہ عبد الرحیم تھے، قاضی عبد الرحیم، سہارنپور ایک ہاتھی خریدنے کے لیے گئے، انہوں نے انگریزوں کو پتہ چلا کہ شاید جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو پھانسی دے دی، اس نے اور آگ لگا دی۔ پھر تھانہ بھون میں یہ مسئلہ شروع ہوا، علماء میدان میں آئے اور حاجی امداد اللہ مہاجر حق
مکی کے ہاتھ پر حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی نے بیعت کیا، اور پھر شاملی کے میدان کی لڑائی کے لیے آپ کی عمارت میں وہ سلسلہ شروع ہوا۔ شاملی کے میدان کی جنگ بھی آپ جانتے ہیں، میں کسی تفصیل میں نہیں، میں تو صرف ایک اشارہ صرف کرنا چاہتا ہوں۔ 1857 کی یہ شاملی کی جنگ ہوئی، اور جس کے اندر بڑے ہی مردانہ وار انداز میں لڑے۔ حافظ ضامن شہید ہوئے، حضرت نانوتوی اس کے اندر زخمی ہوئے، حضرت گنگوہی اس میں جیل میں مقید ہوئے۔ اس حاجی امداد اللہ صاحب ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ چلے گئے۔ یہ سلسلہ ایک جاری رہا، چلتا رہا، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کے اس چیز مشن کو لے کر آگے بڑھے اور فرمایا کہ میرے استاذ نے دارالعلوم دیوبند اس لیے قائم کیا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ وہ اس مشن پر لگے رہے، تحریک ریشمی رومال چلائی، مولانا عبید اللہ سندھی کے ذریعے سے یہ سلسلہ آپ نے اور آگے بڑھایا، اور پھر اس کے ذریعے مختلف انجمن ثمرت التربیہ قائم کیا، پھر اور تنظیمیں قائم کی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے جب جا کر 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہوا۔ آج جو یہ آزادی کا سورج روشن ہوا ہے، اور آزادی کا جو سورج طلوع ہوا ہے، یہ اس لمبی قربانی کا نتیجہ ہے، اور اس لمبے سلسلے کا تذکرہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس قربانی کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں کی کیا قربانیاں ہیں، اور کتنے لمبے زمانے تک قربانی کی ایک لڑائی لڑی گئی ہے، جس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس نام پر آج ہم یوم جمہوریت مناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے مدارس کو، ہمارے مکاتب کو، ہمارے اسکول کالج، ہر جگہ پر ہمیں اپنا حق سمجھ کر ہمیں قومی جھنڈا لہرانا چاہیے، اور ہمیں یوم جمہوریت کے موقع پر اس بہانے سے تقریریں کرنی چاہیے، اور اپنے اسلاف کی قربانیوں سے اپنے نئی نسل کو واقف کرانا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اس ملک میں امن اور سکون کی سانس لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔